السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لعلى خلق عظيم، صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج جو مسلمان حالات کا شکار ہیں، ایک جو چیز ہے جس کی مسلمانوں میں سب سے زیادہ کمی ہے وہ ہے مسلمانوں کے اخلاق۔ آج مسلمانوں کے اخلاق میں اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اگر ان مسلمانوں کے اخلاق اچھے ہوتے تھے، کردار اچھا ہوتا تھا نا، تو ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں یہ حالات نہیں چلتے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے مسلمان اپنے اخلاق کو درست کرے، اپنے کردار کو درست کرے۔ ہمارے زمانے میں ہو یہ رہا ہے کہ جب کبھی بھی ہم ایسی کوئی خبریں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بھائی مسلمان کے ساتھ میں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو ہم لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان جو ہے، ہم نے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، ہماری جو سوشل لائف ہے اس کو کیسے سدھارنے کی، درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر اپنے اخلاق کو درست کرتے تھے، کردار کو درست کرتے تھے، اپنی سوشل لائف کو درست کرتے تھے تو ہمارا یہ حال نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے کہ دنیا کے اور دوسرے ملکوں میں مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہے، ہندوستان میں اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ کروڑوں مسلمان یہاں، 40 کروڑ کے قریب مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں۔ جتنی آبادی مسلمانوں کی صرف ایک ہندوستان کے اندر ہے، اگر اس کو تقسیم کریں گے تو کم سے کم 10-12 ملک بن جائیں گے اس کے اندر، اتنی آبادی یہاں پہ رہتی ہے مسلمانوں کی۔ لیکن میرے محترم دوستو، کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ بھائی ہم جن ہندو بھائیوں کے ساتھ میں رہتے ہیں، سکھ لوگوں کے ساتھ میں رہتے ہیں، دلتوں کے ساتھ میں رہتے ہیں، ہم نے اپنے اخلاق ان کو کیا بتائے، کیا دکھائے ہم نے اپنے اخلاق؟ میں ہمیشہ بولتا ہوں، رمضان کی عید کے بیان میں بھی بولتا ہوں، عید کے بعد میں بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ بھائی مسلمانوں نے اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والے جو دوسرے مذہبوں کے لوگ ہیں ان کو اپنے گھروں پہ بلانا چاہیے، کھانا کھلانا چاہیے، شیرخرما پلانا چاہیے۔ جو بیچارے دلت لوگ ہیں ان کے بستیوں میں جا کے عید ملن کے پروگرام کرنا چاہیے۔ تو مجھے بتاؤ، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جس نے اپنے نان مسلم بھائیوں کو اپنے گھر پہ بلا کے بریانی کھلائے تھے، شیرخرما پلائے تھے اور ان کے لیے جو ہے عید ملن کا پروگرام کیے تھے؟ کتنے لوگ ہیں بھائی ایسے؟ ہے کیا اپنی مجلس میں کوئی؟ ہاں، اب ایسے سمجھو کوئی نوجوان جو کام کرتے ہوں گے، جاب کرتے ہوں گے، ماشاءاللہ انہوں نے اپنے سارے فرینڈس کو انوائٹ کیا ہوگا، ان میں سے میں بھی ایک ہوں۔ میرے بھی اپنے 30-35 جو نان مسلم دوست ہے، فرینڈس ہے، جو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کام کرنے والے ہیں، میں نے تو ان لوگوں کو سب کو دعوت دیا، اور ماشاءاللہ جو نہیں آئے ان کے لیے میں نے شیرخرما بھی لے کر گیا۔ وجہ یہ ہے
کہ آپ جن کے ساتھ میں رہتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، آپ کے پڑوس میں جو غیر مسلم، نان مسلم رہتے ہیں، آپ ان کو کیا بتا رہے ہیں؟ اپنے اخلاق، اپنا کردار. اصل میں یہ سوچنے کی چیز ہے. اب غیر مسلموں کو اپنے اخلاق بتانا، ان کو اپنا کردار بتانا تو دور کی بات ہے، یہاں مسلمانوں میں ہی آدھا فٹ کی جگہ کے واسطے میں مارا ماری چالو ہے. اب میں دیکھتا ہوں نا، یہ گلیوں میں، ہمارے مکتب میں 550 بچے آتے تھے ایک زمانے میں. اب وہ بچوں میں سے تقریباً 100-150 بچے کم ہو گئے. میں نے تحقیقات کیا بھئی کیوں کم ہو گئے بچے، تو پتہ چلا کہ گورنمنٹ رول کے حساب سے جو 3 فٹ جگہ چھوڑنا چاہیے ایک گھر کے بعد میں، تو 3 فٹ ملا کے مجھے لگتا ہے 6 فٹ کی جگہ چھوڑنے کا ایسا کچھ قانون قاعدہ ہے. اب میرے کو وہ قاعدے قانون کی زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن میں نے ایسا سنے ہوا ہے. تو وہ جو جگہ چھوڑنے کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اتنی جگہ کھلی رہیں گی تو جو بچے آنے جانے والے ہیں یا دوسری مسجد میں جس کو جانا آنا ہے تو وہ آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. مگر آپ مسلمان کے اخلاق دیکھو، مسلمان دوسروں کا راستہ روک کر، ہم نے راستہ روک دیے. وہ جو ہماری 1.5 فٹ کی 3 فٹ کی، پہلے تو گورنمنٹ رول کے حساب سے 3 فٹ جگہ چھوڑنا ہے، تو اس میں بھی لوگوں نے 1.5 فٹ چھوڑے بھی ہے آدھی. اب اس میں جو جگہ ہے ایک آدمی جا آ سکتا، کسی نے وہاں پہ پتھرے رکھ دیا لا کے. کیوں؟ نے آنے جانے والوں نے آنا جانا نہیں بولے یہاں سے. بہت ساروں نے سلیے لگا دیے بیچ کے اندر ایسے، بہت ساروں نے گیٹ بنا کے لگا دیے اس کے بیچ میں، بہت ساروں نے کاٹیا کپاٹیا لا کے لگا دیے، بہت ساروں نے پتھرے مار دیے وہاں پہ. رستے بند ہو گئے. اب راستہ بند ہونے سے کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کو مسجد میں آنے کا ہے، مثال کے طور پہ وہ یہیں رہتا ہے 23 نمبر میں بالکل مسجد کے سامنے، یا 24 نمبر میں، یا 22 نمبر میں، یا 27 نمبر میں، یا 28 نمبر میں، اور اس کو آنا ہے جمعہ کی نماز کے لیے یا نماز کے لیے، تو راستہ ہی نہیں ہے اس کو. کہیں پہ پتھروں کا ڈھیگار رکھا ہوا ہے، کہیں پہ کچرے کا ڈھیگار رکھا ہوا ہے، کہیں پہ پرانی گاڑی کو کھپس دیے ہوا ہے بیچ میں، کس نے آنا جانا نہیں بول کے، کہیں پہ پتھرے مار دیے ہوئے ہیں، کہیں پہ گیٹ لگا دیے ہوئے ہیں. کیوں؟ یہ آج کے مسلمانوں کے اخلاق ہے. افسوس کی بات ہے یہ، حالانکہ ہونا یہ چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بستی میں مجھے جماعت میں جانے کا موقع ملا اللہ کے راستے میں. اب وہ بستی کے اندر مسجد جو ہے، مسجد وہ بہت اندر ہے مسجد. اب روڈ سے اگر مسجد کو جانے کا ہے تو کم سے کم آپ نے 250 سے 300 میٹر کا ایسا لمبا ایسا چکر مار کے مسجد کو جانا. مسجد ہے، مسجد اور روڈ کے بیچ میں ایک ہمارے ہندو بھائی کا گھر ہے، مراٹھا بھائی کا گھر ہے. مسجد کے اور کس کے بیچ میں بھائی؟ روڈ کے بیچ میں گھر ہے، اس کا گھر باضابطہ، اس کا گیٹ لگے ہوا ہے، اس کی جگہ ہے، اس کا آنگن ہے. اب اگر آپ کو روڈ سے مسجد کو جانے کا ہے، کتنے میٹر کا راؤنڈ مار کے جانا ہے؟ 250 سے 300 میٹر کا ایسا لمبا راؤنڈ مار کے جانا آپ نے. لیکن وہ ہمارے مراٹھا بھائی کے، ہندو بھائی کے اخلاق دیکھو. اس کا گھر ہے روڈ پہ، اس نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے ہوا ہے، کس کو آنے جانے کے واسطے میں؟ ارے بھائی بولو نا، مسجد میں آنے جانے کے واسطے میں. میں رات میں 12 بجے اسی راستے سے وہ مسجد میں گیا اور آیا، اس کے گھر کے اندر سے جا رہے آ رہے. کتنے بجے رات کو؟ 12 بجے رات کو. آپ سوچو، یہ اخلاق ہے ہمارے ہندو بھائیوں کے، دلت بھائیوں کے، سکھ بھائیوں کے اور دوسرے سماج کے ہمارے بھائیوں کے. اور دوسری طرف مسلمان کے اخلاق ہے کہ مسلمان اپنا راستہ روک رہا ہے جانے آنے والوں کے لیے. آپ بتاؤ ایسی بد اخلاق قوم وہ کہیں پہ حکومت کر سکتی ہے کیا بھائی؟ نہیں کر سکتی. اللہ نے حکومتیں کیوں چھینا مسلمانوں کے ہاتھ سے؟ اسی لیے چھینا ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے. مسجد قریب ہے، اب ایک آدمی کو اگر آنا ہے، بیچارہ ایک بوڑھا بزرگ آدمی ہے، 70-80 سال کی عمر، اب اس کا ارادہ ہے کہ نہیں مجھے تو جمعہ میں مولانا اکبر ہاشمی کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ہے، اس کو راستہ ہی نہیں ہے آنے کو. اب وہ بیچارہ پوترے کو، نواسے کو ساتھ میں لے کے 28 نمبر میں سے جاؤ روڈ پہ آدھا کلومیٹر تک،
اس کے بعد روڈ پہ رکشے آ رہے, ٹاٹا 407 گزر رہی, وہاں سے بڑے بڑے کنٹینر گزر رہے, پانی کے ٹینکر گزر رہے. اب وہ بیچارہ لکڑی لیتے 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 وہاں سے پھر اس کو واپس کس کے سامنے آنا ہے؟ 25 کے پاس, اور پھر پوری گلی کراس کر کے, یعنی اس کے گھر سے مسجد جو ہے وہ صرف 40 فٹ کے فاصلے پہ ہے, لیکن وہ 40 فٹ کا راستہ کراس کرنے کو بیچارے کو 1 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آنا پڑ رہا ہے. یہ آج ہمارے زمانے کے مسلمانوں کے اخلاق ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. اور درود شریف پڑھو ایک مرتبہ, اللہم صلی علی سیدنا محمد. تو اس وجہ سے کیا ہے, اس وجہ سے مسئلہ ایسا ہے نا, اس وجہ سے ہمارے جو اخلاق ہے, ہمارے اخلاق, ہم نے اپنے اخلاق کو ایسا درست کرنا چاہیے. ایک ہمارا ہندو بھائی, غیر مسلم بھائی, نان مسلم بھائی, اس کے دل میں مسجد کا اتنا ادب اور احترام ہے کہ لوگ اس کے گھر میں سے مسجد میں جا آ رہے ہیں. پورا اس نے راستہ بنایا ہوا ہے. میں وہ بستی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں, آپ لوگ سب جانتے ہیں وہ گاؤں کو. یہ ان کے اخلاق ہے. میرے محترم دوستو, اخلاق درست کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑا جو بگاڑ ہے نا, وہ ہم مسلمانوں کا بگاڑ ہے. کس کا بگاڑ ہے بھائی؟ مسلمانوں کا بگاڑ ہے. اب دیکھو نا, آپ ہمارے برادران وطن کے محلوں میں چلے جاؤ, ان کے بستی میں آپ چلے جاؤ, تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ایسے کشادہ روڈ ہے, لمبے چوڑے راستے ہیں, اور ماشاءاللہ بڑی بڑی گلیاں اس کے اندر ہے, اور آپ کو ایسی صاف صفائی نظر آئیں گی, ایسا لگے گا جیسے ہم اپنے گھر کے اندر صاف صفائی رکھتے ہیں. لیکن مسلمانوں کا حال اگر ہم دیکھیں گے, مسلمانوں کے محلے میں جاتے ہی روڈ پہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے. آپ بول نہیں سکتے. میاں بھائی کو اگر آپ بولنے دیں گے تو آستین چڑھا کے باہر نکلتا, وہ کیوں رے, تیرے باپ کا روڈ ہے کیا؟ کیوں؟ میاں بھائی کا محلہ ہے بھائی, حساب سے بات کرو. یہاں پہ قبرستان بہت ہے بولتے, یہاں پہ روڈ پہ گاڑی کھڑے کر کے, روڈ پہ جو ٹریفک جام ہوتے نا, یہ ٹریفک اس لیے نہیں جام ہوتے, روڈ چھوٹے ہیں, ٹریفک اس لیے جام ہوتے ہیں, ہم روڈوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں. گاڑی روڈ کے بیچ میں کھڑی ہوئی ہے. ہمارے گلیوں میں جائیں گے آپ تو گلیوں کے اندر ایسے ہی کچھ بھی روڈوں پہ, راستوں پہ لا کے رکھا ہوا ہے. میرے محترم بزرگوں, دوستو, یہ ہماری بد اخلاقیاں ہیں یہ, کہ غیر ہمارے محلے سے, ہمارے بستی سے اگر گزر رہے ہیں, اور بیچارے ہزاروں کی تعداد میں روزانہ گزرتے ہیں, ان کو صاف صفائی نظر آنا چاہیے. روڈ ہمارے کتنے صاف ہو, ہماری دکانوں کے سامنے کتنی صفائی ہو, لیکن اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے, جتنی گندگی ایک بہت بڑا جو ہے عیسائیوں کا پادری ہے, اس کی ایک مسلمان عالم دین سے ملاقات ہوئی, تو دونوں کے بیچ میں بات چیت چلنے لگی. تو اس نے کہا, بولے یار تم مسلمان لوگ جو ہے اتنے گندے کیوں رہتے ہوں گے, تمہارے زندگیوں میں صاف صفائی کیوں نہیں رہتی؟ اور پھر اس نے کہا, بولے دیکھو میں تم کو ایک بات بولوں, اگر مجھے تم کسی بھی شہر میں لے کے چلے جاؤ, کسی بھی شہر میں, وہ شہر کے اندر مجھے تم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مسلمانوں کا محلہ ہے یا غیروں کا محلہ ہے یا کس کا محلہ ہے, میں خود تم کو جیسی اپنی گاڑی جہاں سے گزریں گی تو میں خود تم کو بتا دوں گا اب یہاں سے مسلمانوں کا محلہ شروع ہو گیا بول کے. اب یہ مسلمانوں کے ایریے میں آ گئے ہم, گندگی روڈوں پہ, راستوں پہ, سالوں سے کھراٹا جھاڑو نہیں ماری ہوئی ہے, اور بچے جو ہے آڑے ٹیڑے ہیئر کٹ مار کے پھر رہے ہیں, 15 کلو وزن نہیں ہے آنکھ پہ, لیکن ہر ایک کو بھائی اور دادا بننے کا جنون سوار ہے. اور آج کل ایک نیا سسٹم نکل گیا, مسلمان بچوں کو ریپر بھی بہت بننے کا ہے. ہاں, یعنی کلمے, نماز, قرآن وہ چھوڑ کے اس میں مسلمانوں کی صلاحیتیں لگ رہی ہے. تو اس نے کیا کہا, یہ میرے محترم بزرگوں دوستو ہماری بد اخلاقیوں کا نتیجہ ہے یہ, اللہ حفاظت فرمائی. تو اس کے لیے مسلمانوں کے اخلاق درست ہونا یہ سب سے بڑی چیز ہے. ہم اگر اپنے, کیونکہ دیکھو پوری دنیا کے اندر جو اسلام پھیلا ہے یہ مسلمانوں کے اخلاق سے پھیلا. کیسے پھیلا بھائی؟ اخلاق سے پھیلا.
اور ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی جو اسلام پھیلا ہے یہ کیسے پھیلا ہے؟ اخلاق سے پھیلا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہاتھ پہ 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، مجھے آپ بتاؤ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں کون سی فوج تھی، کون سی آرمی تھی، کون سا لشکر تھا ان کے پاس میں؟ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ ان کے پاس کائی کی تلوار تھی بھائی؟ اخلاق کی۔ کائی کی؟ اخلاق کی۔ اور جیسا میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ آپ کو سنایا ہوں، یہ پورے ملک مسلمان ہیں۔ انڈونیشیا پورا مسلمان ہے، ملیشیا پورا مسلمان ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے ملک نہیں تھے۔ آپ کو آج بھی انڈونیشیا کے اندر جتنے بڑے بڑے مندر ملیں گے اتنے انڈیا میں بھی نہیں ہیں۔ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے شاید کہ خود ملیشیا کے اندر میں نے میری آنکھوں سے دیکھا، ہمارے ملک میں جس کی سب سے زیادہ پوجا کی جاتی ہے اس کی سب سے بڑی مورت کون سے ملک میں ہے؟ ملیشیا کے اندر۔ اور کس کا ملک ہے ملیشیا؟ مسلمانوں کا۔ وہ پورے ملک جو ہے کس کے ملک تھے؟ یہ غیروں کے ملک تھے، لیکن پورے ملک مسلمان ہو گئے۔ وہ پورے ملک آج مسلمانوں کے ہیں۔ چائنا کے اندر میں نے پچھلے جمعہ بھی بتایا تھا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، صحابہ اکرام نے وہاں بھی اسلام لے کر گئے۔ اچھا، اس میں کبھی آپ لوگوں نے غور کیے کیا کہ صحابہ اکرام وہ کون سی زبان بولتے تھے؟ ارے بھائی بولو نا، عربی زبان بولتے تھے۔ چائنا میں لوگ کون سی زبان بولتے ہیں؟ عربی بولتے ہیں۔ چائنا کا اتنا برا حال ہے، میں چائنا والوں کے ساتھ میں کام کرتا ہوں، انگلش بھی نہیں آتی ان کو۔ کیا نہیں آتی ان کو؟ انگلش بھی نہیں آتی۔ اب ہم کو معلوم ہے، ہم جب ان سے بات کرتے یا جو مسئلہ حل کرنے کا رہا کتنی تکلیف ہوتی اس کے واسطے۔ اچھا، کس کو نہیں آتی؟ وہاں کے عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں کا بڑے سے بڑا انجینئر رہنے دو، ڈاکٹر رہنے دو، کلاس 1 کا آفیسر رہنے دو۔ آپ سوچو جس قوم کو انگریزی بھی نہیں آتی، عربی آ سکتی ہے کہ بھائی ان کو؟ لیکن یہ غور کرنے والی بات ہے کہ وہ صحابہ اکرام جن کو نہ چائنا والوں کی زبان آتی تھی، نہ ملیشیا والوں کی زبان آتی تھی، نہ انڈونیشیا والوں کی زبان آتی تھی، اس کے باوجود وہ صحابہ اکرام جب ان ملکوں میں دین کی دعوت کو لے کر گئے، وہ کون سی طاقت تھی جو پورے ملک کو انہوں نے مسلمان بنا دیا؟ کون سی طاقت تھی بھائی؟ وہ اخلاق کی۔ بولو کون سی طاقت تھی؟ اخلاق کی، کردار کی۔ اور کیسے اخلاق تھے؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے، صحابہ اکرام وہاں لڑنے کے لیے نہیں گئے بلکہ تجارت کے لیے گئے۔ اب چین کا نام تو اللہ کے نبی کی حدیثوں میں آپ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ کو حکم دیا، اطلبوا العلم ولو کان بالصین، اگر تم کو ٹیکنالوجیز کا علم حاصل کرنا ہے اس کے لیے کہاں کا سفر کرو؟ چین کا سفر کرو۔ تو صحابہ ان ملکوں میں جب پہنچے تو صحابہ تو تجارت کرنے والے تھے۔ اب ملکوں کا حال کیا تھا؟ ملکوں کے اندر جو تجارت کرنے والے تھے، ان ملکوں کے جو لوکل بیوپاری تھے، لوکل بزنس مین جو لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو تول کے اندر، ماپ تول کے اندر دھوکہ دینے کا کام کرتے تھے، کم تولتے تھے۔ کیسا تولتے تھے بھائی؟ کم تولتے تھے، کم تولنے میں جو ہے کم تولتے تھے، پیسے زیادہ لیتے تھے، مہنگا دیتے تھے، اور چیز کے اندر مثال کے طور پہ گیہوں ہے، چاول ہے، جو بھی بیچ رہے ہیں اس کے اندر کنکر ملا کے بیچتے تھے۔ اب ایک آدمی مان لو اس نے اگر 10 کلو گیہوں خریدا یا 10 کلو چاول خریدا، اس کے اندر اگر آدھا کلو کنکر آ رہے ہیں تو وہ آدھا کلو کنکر کس کے بھاؤ میں خریدا بھائی؟ بیچارے نے گیہوں یا جواری کے بھاؤ میں خریدا۔ دھوکہ دینے کا کام کرتے تھے اور پھر ظلم کرتے تھے لوگوں کے اوپر۔ تو وہ تجارتیں ایسی ہونے کی وجہ سے بیچارے وہاں کے جو لوکل لوگ تھے پریشان ہو گئے وہ۔ اب صحابہ جب وہاں گئے تجارت کے لیے تو صحابہ اکرام نے کیا کیا؟ صحابہ اکرام خود اپنی دکانوں میں وہ جو اناج ہے اس کو صاف کرتے تھے۔ پہلے اس میں کے پورے کنکر، مٹی، پتھر سب نکال دیتے تھے۔ اب ایک دم فریش اناج ہے
اس کو لے جا کے خالی پسانے کا کام ہے. اور جب خریدار ان کے پاس میں آتا تھا تو خریدار کو جھکتا ہوا دیتے تھے. 10 کلو اگر کسی نے خریدا اس میں اس کو 200 گرام 100 گرام جو ہے وہ زیادہ مل رہا ہے. تو لوگوں نے دیکھے, وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں انہوں نے کہا ماشاءاللہ یہ تو بڑے اچھے تاجر ہے, یہ تو بہت اچھے بیوپاری ہے, ایسے تاجر ایسے جو بیوپاری ہے ہم نے تو ان سے خریدنا. اچھا, تیسری چیز جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کاروبار ایسا ہونا چاہیے جس میں نفع جو ہے وہ نفع وہ اتنا ہی ہو جتنا کھانے میں نمک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی کھانے کے اندر؟ نمک ہوتا ہے, نمک. اب بہت سارے مسلمان بیوپاری جو برباد ہوئے نا, دھندے کاروبار کے حساب سے جو برباد ہوتے, وہ زیادہ منافع کے چکر میں. کائی کے چکر میں بھائی؟ زیادہ منافع کے چکر میں. یہی چکروں کے اندر, کیونکہ کم نفع پہ تجارت نہیں کرنا ہے اور زیادہ نفع چاہیے, تو وہ زیادہ نفع جو رہتا, نفع کا جو لالچ رہتا, صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کی وہ سنت پہ وہ حکم پہ عمل کیا. بھائی نفع اتنا لینا ہے جتنا کھانے کے اندر نمک ہوتا ہے, ایک دم معمولی نفع. اب وہ معمولی نفع پہ صحابہ اکرام بیچ رہے ہیں اور وہ خریدار جو ہے ان کے پاس میں آ کے لے رہے ہیں. ہوتے 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 صحابہ اکرام کا چرچا وہ پورے علاقے کے اندر ہو گیا کہ ایسے ایسے عرب کے تاجر ہیں اور وہ اس طریقے سے سامان بیچتے ہیں. اب بیوپاری جو لوگ تھے ان کی سب کی جو ہے سانٹھ گانٹھ وہ گورنمنٹ کے ساتھ میں, حکومت کے ساتھ میں تھی. سارے لوگ مل کے ہدایہ تحفے وزیروں کے واسطے بادشاہ کے لیے لے کر گئے وہاں پہ. وہ کہا کہ بادشاہ سلامت, باہر کے جو تاجر ہے, باہر کے جو بیوپاری ہے ہمارے ملک میں آ کے تجارت کر رہے ہیں, ان کے تجارت کرنے کی وجہ سے جو لوکل بیوپاری ہے سب کے دھندے چوپٹ ہو چکے ہیں, کاروبار بند ہو چکے ہیں ہمارے, اس لیے کہ لوگ انہی کے پاس سے سامان خریدتے ہیں. تو بادشاہ سلامت جو ہے وہ تو ان کے جو لوکل بیوپاری تھے ان کی بات کو سننے والے تھے, انہوں نے فوراً بغیر تحقیق کے ایک حکم نامہ جاری کر دیا. بولے یہ عرب کے جو تاجر لوگ ہیں ان کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے, انہوں نے ہمارا شہر چھوڑ کے یہاں سے چلے جانا. اب صحابہ اکرام کے پاس وہ بادشاہ سلامت کا جب خط پہنچا, انہوں نے اپنا پورا سامان لپیٹنا شروع کر دیا. گاؤں کے لوگ آئے خریدنے کے لیے, شہر کے لوگ, پتہ چلا کہ بادشاہ کی طرف سے ایسا ایسا حکم آیا ہے, لوکل تاجروں نے جا کے شکایت کی ہے. اب اس کے بعد گاؤں کے جو لوگ تھے, دوسرے جو عام لوگ تھے, وہ سارے مل کے گئے بادشاہ کے پاس میں اور انہوں نے جا کر کہا کہ بادشاہ سلامت ہمارے اپنے جو تاجر ہے یہ اناج کے اندر کنکر ڈال کر بیچتے ہیں, ماپ تول کے اندر دھوکہ دیتے ہیں, زیادہ نفع لیتے ہیں, اس وجہ سے لوگوں نے ان سے سامان خریدنا چھوڑ دیا. اور یہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں یہ ایمانداری سے تجارت کرتے ہیں, یہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, یہ سامان کو صاف کر کے بیچتے ہیں. بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ تم ہمارے ملک میں ہی رہو. تو صحابہ اکرام نے اپنی تجارت کو ہی دعوت بنایا. تجارت کو کیا بنایا بھائی؟ حالانکہ صحابہ نہ ان ملکوں کی زبان جانتے تھے نہ کچھ جانتے تھے, لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو یہ صحابہ اکرام کے اخلاق تھے, یہ صحابہ اکرام کا کردار تھا, یہ بلندی تھی صحابہ اکرام کی. اور آج مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے وہ کائی کی کمی ہے؟ اخلاق کی کمی. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر ہندوستان کے مسلمان کے اخلاق درست ہو جاتے تھے تو اس ملک کی قومیں یہاں کے مسلمانوں کے پیر دھو کر پیتی تھی. کیا دھو کر پیتی تھی بھائی؟ پیر دھو کر پیتی تھی. اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو واقعہ شاید سنایا کہ اخلاق کا جو اثر ہے, خود ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے صوبے کے ذمہ دار, اتنی بڑی مسجد کے امام و خطیب ہونے کے باوجود بڑے بڑے کروڑ پتی مولانا کے سامنے ایسا سر جھکا کے بیٹھتے تھے ادب کی وجہ سے. لیکن اس کے باوجود
ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے مدار چلہ مسجد کے بیت الخلا اور طہارت خانے صاف کیا کرتے تھے۔ کیا صاف کیا کرتے تھے؟ بیت الخلا اور طہارت خانے صاف کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے اخلاق تھے، یہ ان کا کردار تھا، یہ ان کی تواضع، یہ ان کی عاجزی، یہ ان کی انکساری تھی کہ ایک صاف صفائی کرنے والا، جو صاف صفائی کرتے ہیں نا بیت الخلا، ایک سماج ہوتا ہے وہ بیچاروں کا وہی کام ہوتا ہے، وہ خالی بیت الخلا طہارت خانے ہی صاف کرتے ہیں۔ اس سماج کا ایک آدمی، اس کا نام شنکر تھا، اور وہ بھی روزانہ صفائی کے لیے آتا تھا۔ وہ جب یہ دیکھتا کہ بھائی یہ میرا کام ہے، اور میرا کام کون کر رہے ہیں؟ حضرت مولانا کر رہے ہیں، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر میرے محترم دوستو، وہ صاف صفائی کرنے والا اپنے پورے خاندان کے ساتھ ایمان میں داخل ہو گیا۔ کائے میں داخل ہو گیا بھائی؟ ایمان میں داخل ہو گیا۔ یہ اصل میں آج کے زمانے میں مسلمانوں کے اندر یہ اخلاق کی کمی ہے۔ یہ آج کا مسلمان، اب آپ سوچو وہ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کتنی تواضع، کتنی عاجزی بھری ہوئی ہوں گی کہ جس کا کام ہے آپ اس کے ساتھ میں مل کے وہ کام کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ کا کام تھا کہ یہ ان کا کام نہیں تھا۔ یہ آپ کے اندر کا تواضع، اور آج کے مسلمان کے اندر ایسا گھمنڈ، کبر اور اکڑ جو ہے نا، ایسی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ ایک آدھے نے اگر اس کی گاڑی سے آگے اپنی گاڑی لے گیا تو میاں بھائی کا پارا 7ویں آسمان پہ، اس پہ سے جھگڑے چل رہے ہیں، اس پہ سے کائے پہ سے؟ گاڑی ایک دوسرے کو اوورٹیک کرنے پہ سے۔ کیوں؟ مستی بہت آ گئی ہوئی ہے۔ بولے بھائی اس کو اللہ حفاظت فرمائے۔ پیسے کی اکڑ، گھمنڈ، یہ آج کے مسلمان کی بد اخلاقیوں کا نتیجہ ہے یہ۔ اور وہاں ہمارے مولانا یونس صاحب کا جو میں نے آپ کو تواضع، عاجزی، انکساری بتایا، بیت الخلا اور طہارت خانے صاف کر رہے ہیں، جس کا کام ہے اس کے ساتھ مل کر، تو وہی اخلاق کا اثر ہوا، وہ بیچارہ پورے خاندان کے ساتھ میں کیا ہو گیا بھائی؟ ایمان میں داخل ہو گیا، ایمان میں۔ اور خالی یہ ایک واقعہ نہیں، میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں ہمارے بزرگوں کا، ہمارے بڑوں کا۔ ہمارے بڑوں میں کتنی تواضع، اگر وہ اخلاق، اصل مسئلہ اخلاق کا ہے۔ ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک اللہ والوں نے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، تو وہ اللہ والے دعوت کے کام میں لگے ہوئے نہیں تھے، وہ بیچارے پولیٹیکل آدمی تھے، اس زمانے کے اندر جنگ آزادی کے بہت بڑے مجاہد تھے، تو دلی کو جانا آنا چلتے رہتا تھا ان کا۔ اب اپنے کسی پولیٹیکل کام سے کسی لیڈر کو ملنے کے واسطے آئے وہ دلی میں۔ اب دلی آئے، انہوں نے بولے یار دلی میں ہوٹل میں ادھر ادھر رکنے سے اچھا یہ ہے کہ چلو اپنا مرکز ہے، مرکز کے اندر اپن قیام کر لیں گے۔ وہ چلا گیا وہاں پہ۔ اب حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو علم ہوا بھائی فلانے صاحب یہ بڑے پولیٹیکل لیڈر ہے ماشاء اللہ، اور مسلمانوں کے لیے محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے بزرگوں کا، ہمارے بڑوں کا دل تو اتنا بڑا ہوتا تھا، ہر ایک کے لیے موسٹ ویلکم رہتا تھا، وہ کسی بھی لائن کا آدمی ہو، چاہے پولیٹکس کے لائن کا ہو، بزنس کے لائن کا ہو، علم کے لائن کا ہو، یا تجارت کے لائن کا ہو، آئیے ہر ایک کے لیے۔ ہمارے بڑوں نے کبھی اس طریقے کا تفرقہ نہیں کیے، یہ پولیٹیکل آدمی ہے بولے یہ اپنی لائن کا نہیں، اس کو مت ملو، یہ فلانے لائن کا آدمی اس کو مت ملو۔ جو ہم نے آج کر کے رکھے نا، یہ وہ لوگوں کے دلوں میں ایسا نہیں تھا۔ وہ تو اگر کوئی سیاسی اور پولیٹیکل آدمی ہے اس کو بھی اپنے کیسے لگاتے تھے؟ سینے سے لگاتے تھے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے دیکھا کہ مغرب بعد میں حضرت مولانا کا بیان ہزاروں کا مجمع سن رہا ہے، اور ماشاءاللہ پھر عشاء کی نماز ہو گئی، حضرت مولانا ان کو اپنے ساتھ میں لے کر بیٹھے، اور لے کر بیٹھنے کے بعد اپنے ساتھ میں ان کا اکرام کیا، ان کو کھانا کھلایا۔ وہ اتنے متاثر ہوئے حضرت مولانا کے اخلاق سے، انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے آدمی اور میرے ساتھ اتنا اخلاق کا، حالانکہ میرا تو دعوت کے کام سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تو پڑھاری آدمی ہوں اور یہاں آیا بھی ہوں تو اپنے کام سے، لیکن پھر بھی میرا اتنا اکرام۔ اب حضرت مولانا نے اپنے ہاتھوں سے ان کا بستر لگا کر دیے، وہ سو گئے۔ وہ بیچارے نے خود یہ واقعہ لکھا ہوا ہے
بولے میں نے رات میں محسوس کیا ایک آدمی کوئی میرے پیر دبا رہا ہے، تو مجھے جو ہے یعنی پیر دباتے وقت میں میری ہمت نہیں ہوئی آنکھیں کھول کے دیکھنے کی، کیونکہ مجھے بھی اچھا لگا، میں بہت تھکا ہوا تھا۔ لیکن جب پیر دبانا بند ہو گئے اس کے بعد میں نے اپنے چہرے سے اپنا کمبل نکال کے دیکھا تو وہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اتنا ہی نہیں، آگے انہوں نے، ابھی پورا واقعہ نہیں ہوا، انہوں نے اس کے بعد میں لکھا، بولے رات میں، اب وہ زمانہ جو تھا، ہمارے آج کے زمانے میں تو جو بیت الخلا ہے یہ تو ایسے ہے فلش کیے کہ پورا بیت الخلا صاف ہو جاتا ہے۔ وہ زمانے میں بیت الخلا جو ہوتے تھے اس کو کھڈی کہتے تھے، وہ بیت الخلا کرتے تھے ایک ڈبے کے اندر، پھر اس میں پوری گندگی جمع ہوتی تھی، وہ صاف کرنے والا آتا تھا، اس کو لے کے جاتا تھا، پھینک دیتا تھا اور وہ رکھ دیتا تھا وہاں پہ۔ اب انہوں نے اپنی آنکھوں سے انہوں نے کہا کہ رات میں 2 سے 2:30 بجے مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں بیت الخلا کی طرف گیا، میں نے دیکھا ایک آدمی، اس نے اپنے پورے چہرے پہ رومال لپیٹا ہوا ہے اور وہ جو کھڈی کے بیت الخلا ہے اس میں کی گندگی ایک بکیٹ میں جمع کر رہا ہے، اور وہ جو صاف جو ڈبہ ہوتا تھا اس کو واپس سے اس کی جگہ پہ رکھ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن میں نے دیکھا اس انسان نے وہ بکیٹ، وہ بالٹی باہر لے جا کے جہاں پھینکنے کی جگہ ہوتی ہے اس جگہ پھینک کر جب اس کو واپس آیا اس کے بعد میں غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد وہ انسان جب مصلی پہ کھڑا ہوا، کیونکہ وہ رومال لپیٹا ہوا تھا، غسل کے بعد جب آپ آئے مصلی پہ کھڑے ہوئے اور میں نے قریب جا کر دیکھا وہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ سبق لینے کی بات ہے محترم دوستو۔ یہ مسلمان آج کا اس کے کپڑے پہ برابر استری نہیں رہی، استری دکھ رہا کیا رے؟ بولے برابر میں دکھ رہا کیا؟ شان دکھانے میں آج کا مسلمان، گاڑی دکھ رہی کیا میری برابر؟ گھمنڈ اور اکڑ پیسے کی گرمی کی وجہ سے ایسا اس میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور وہ ہمارے اکابر تھے، پوری دنیا ان کے سامنے گردن جھکاتی تھی، اور وہ رات کے اندھیرے میں کیا کرتے تھے بھائی؟ امت کی گندگی صاف کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ اخلاق اور کردار ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ میں کہتا ہوں نا مسجد کے اندر بیٹھ کر کہ اگر آج کے مسلمانوں میں وہ اخلاق اور کردار پیدا ہو گیا نا تو یہ جو برادران وطن آج مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہیں، ارے وہ پیچھے نہیں پڑیں گے، پیر دھو دھو کر پیئیں گے، مسلمانوں کے پیر دھو دھو کر۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی۔